دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمیر بات چل رہی ہے اسم میں عمل کرنے والے حروف کے بارے میں۔ چہارم لائے نفی جنس، تو لائے نفی جنس فرماتے ہیں اس میں این لا اکثر مضاف باشد منصوب و خبرش مرفوع۔ تو لائے نفی جنس جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے، تو اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوتا ہے منصوب، تو اکثر جو ہے مضاف ہوتا ہے، منصوب مضاف ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، مرد کا کوئی غلام نہیں ہے گھر میں خوش طبع، تو مرد کا کوئی غلام گھر میں خوش طبع نہیں ہے۔ تو دیکھیے جو اسم ہے وہ مضاف ہے اور منصوب ہے، اور خبر کیا ہے ظریف فی الدار، یہ مرفوع ہے۔ تو اس لائے نفی جنس کا اسم اکثر مضاف ہوگا تو وہ منصوب ہوگا اور خبر مرفوع۔ و اگر نکرہ مفرد باشد، اور اگر اس کا اسم نکرہ ہو، تو اگر نکرہ مفرد ہو تو مبنی باشد بر فتح، فتح پر مبنی ہوگا۔ جیسے لا رجل فی الداری، گھر میں کوئی آدمی نہیں، تو دیکھیے رجل نکرہ ہے اور مفرد ہے تو فتح پر مبنی ہے۔ و اگر بعد او معرفہ باشد، تکرار لا بمعرفہ دیگر لازم باشد، اور اگر اس لا کے بعد معرفہ ہو تو لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہوگی۔ ولا ملغا باشد، اور لا جو ہے ملغا ہوگا، ملغا کا مطلب یعنی عمل نہ کند، عمل نہیں کرے گا۔ وآ معرفہ مرفوع باشد با ابتدا، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا کی وجہ سے۔ جیسے لا زید عندی ولا عمر، تو زید میرے پاس نہیں ہے اور نہ عمر ہے، تو یہاں پر دیکھیں لائے نفی اس لا کے بعد، تو اس لائے نفی جنس کے بعد معرفہ ہے زید، تو لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہے، تو یہ ولا عمر دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کی تکرار لازم ہو گئی، اور لا جو ہے یہ ملغا ہوگا یعنی عمل نہیں کرے گا، اور عمل نہیں کر رہا ہے تو دیکھیے یہاں پر وہ معرفہ مرفوع ہو رہا ہے زید ابتدا کی وجہ سے، اور لا کچھ عمل نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے بعد معرفہ ہے، تو اس میں یہ عمل نہیں کر رہا، لا ملغا ہوگا۔ ملغا عن العمل کا مطلب عمل سے رکا ہوا۔ وہ اگر بعد لا نکرہ مفرد باشد، مکرر با نکرہ دیگر درو پنج وجہ رواست، تو فرماتے ہیں کہ اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفرد ہو، تو اس لا کے بعد نکرہ مفرد ہے، نکرہ ہے اور مفرد بھی ہے، تو مکرر با نکرہ دیگر، تو وہ دوسرے نکرے کے ساتھ مکرر ہو، تو اس لا کے بعد نکرہ مفرد ہو اور دوسرے نکرے کے ساتھ مکرر ہو، تو اس میں 5 وجہ جائز ہیں، درو اس میں 5 وجہ رواست، 5 وجہ جائز ہیں۔ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لا حول کوئی طاقت نہیں، ولا قوت کوئی قوت نہیں، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے ذریعے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فتح پڑھ دیا جائے، اور ایک ضمہ پڑھ دیا جائے تنوین کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک یہ ہے کہ پہلے پر فتح دوسرے پر ضمہ تنوین کے ساتھ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک یہ ہے کہ پہلے تنوین ضمہ پھر فتح پڑھ دیا جائے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک یہ ہے۔ اب فرماتے ہیں پنجم حروف ندا، 5ویں قسم حروف ندا ہے، وآ پنجست، اور وہ 5 ہیں، یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ۔ یہ حروف منادائے مضاف را بنصب کنند،
تو فرماتے ہیں یہ جو حروف ندا ہیں مضاف منادا کو نصب کریں گے، تو اگر منادہ مضاف ہوگا تو اس کو جو ہے نصب کے ساتھ کر دیں گے یہ، جیسے یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، و مضاف و مشابہ مضاف را، اور مشابہ مضاف کو تو مشابہ مضاف کو بھی نصب کر دیں گے، جیسے یا طالعاً جبلاً، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، تو یہ مضاف کے مشابہ کیسے ہے؟ جیسے مضاف مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، ایسے طالعاً اے چڑھنے والے، یہ جبلاً کا محتاج ہے۔ و نکرہ غیر معین را، اور نکرہ غیر معین کو چنا کے اعمیٰ گویا، جیسے کہ اندھا کہے یا رجلاً خود بیدی، اے مرد، اے کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑ، تو یہاں پر دیکھیے نکرہ غیر معین ہے، رجلاً یعنی کوئی بھی غیر معین آدمی، تو نکرہ غیر معین یہ بھی منصوب ہوگا، تو یہ حروف منادہ مضاف کو نصب دیں گے اور مشابہ مضاف کو، نکرہ غیر معین کو۔ و منادہ مفرد معرفہ مبنی باشد، اور منادہ مفرد معرفہ مطلب منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا بر علامت رفع، علامت رفع پر، جیسے یا زیدو، یا زیدانی، یا مسلمون، یا موسیٰ، یا قاضی، تو دیکھیے تمام میں منادہ مفرد ہے، تو کیا کہا؟ منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، تو یا زیدو دیکھیے منادہ مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے اور مفرد ہے، تو یا زیدو علامت رفع ضمہ ہے، یا زیدانی دیکھیے مفرد ہے، مفرد کا مطلب یعنی مضاف نہیں ہے، تو مفرد ہے مضاف نہیں ہے تو یہ علامت رفع پر مبنی ہے، یعنی کہ الف تثنیہ کا الف علامت رفع ہے۔ یا مسلمون، تو دیکھیے مسلمون مفرد معرفہ ہے اور مفرد کا مطلب یہ مضاف نہیں ہے، تو یہ بھی رفع پر مبنی ہوگا اور رفع کی علامت واو ہے۔ یا موسیٰ یہ بھی مفرد معرفہ ہے اور تقدیری ضمے پر مبنی ہے۔ یا قاضی یہ بھی دیکھیے تقدیری ضمے پر مبنی ہے۔ بداں کے ای و حمزہ برائے نزدیک است، جان لو کہ ای اور حمزہ مفتوحہ یہ نزدیک کے لیے ہیں، مطلب قریب، کوئی قریب میں اگر ہے اسے بلانے کے لیے ہم کہیں گے اے زیدو، اے زید، تو قریب میں ندا کرنے کے لیے، تو یہ نزدیک کے لیے ہے۔ آیا حیا برائے دور، اور آیا حیا جو ہے یہ دور کے لیے ندا کرنے، جیسے کوئی بہت دور ہے تو منادہ دور ہے، تو دور کے لیے اگر ندا کرنا ہے، بلانا ہے کسی کو، تو آیا یا حیا لائیں گے۔ اور یا عامست، یا عام ہے، چاہیں تو آپ نزدیک کے لیے ندا کرو یا بعید کے لیے۔